السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام دوست احباب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہونے والا ہے اور اس کے بعد عید ہے، اور عید کی مبارکباد سب دوستوں کو میں دیتا ہوں۔ میری طرف سے تمام میرے دیکھنے والے ناظرین اور مسلمانوں کو عید مبارک ہو۔ تقبل اللہ منا و منکم۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ دو نمازیں سال میں 2 ہی دفعہ آتے ہیں، تو پھر اکثر دوست احباب جو ہے وہ بھول جاتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر تکبیرات ہیں اور پھر پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں پر تکبیریں ہیں۔ تو آج میں نماز عید کا مکمل طریقہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ غور سے دیکھیں تاکہ وہاں پر کوئی غلطی پھر سرزد نہ ہو۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عید کے نماز سے پہلے کچھ سنتیں ہیں کہ عیدگاہ کی طرف یا جدھر آپ نماز پڑھتے ہیں وہاں جانا، اور اس سے پہلے کیا کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے جو ان کی سنتیں ہیں، ان کی سنت میں یہ ہے کہ عید کا چاند دیکھ کر تکبیرات کہنا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر، یہ تکبیرات کہنا یہ سنت ہے۔ اور نماز عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا یہ بھی سنت ہے۔ عید الفطر کے لیے عید الفطر کی نماز کے لیے غسل کرنا یہ سنت ہے۔ اچھا لباس پہننا یہ سنت ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی نے نیا لباس نہیں بنوایا تو وہ اپنے پاک صاف جو لباس ہے وہ بھی پہن سکتا ہے۔ خوشبو لگانا اور مسواک کرنا یہ سنت ہے۔ نماز عید سے پہلے جب آپ صبح فجر کی نماز پڑھیں اور عید کی نماز کے لیے روانہ ہو تو اس سے پہلے طاق کھجور کھانا، 3 یا 7 یا 9 جتنے بھی، یا 1 کھجور کھانا یہ بھی سنت ہے۔ اور عیدگاہ میں نماز پڑھنا، جیسے ہم نماز اکثر جو شہروں میں ہے یہ مسجدوں میں پڑھتے ہیں، اور اکثر جگہوں پہ عیدگاہیں ہوتی ہے، تو عیدگاہ میں نماز پڑھنا یہ سنت ہے۔ عیدگاہ تک پیدل جانا یہ سنت ہے، اور اپنے دوست احباب کے ساتھ جانا، اپنے گھر والوں کے ساتھ جانا، اکٹھے جانا یہ بھی سنت ہے۔ اور گھر سے عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے راستے میں بھی تکبیرات اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد یہ جو ہے راستے میں اس کو پڑھنا یہ بھی سنت ہے۔ اور جب بھی عید الفطر کی نماز کے لیے جانا ہو تو ایک راستے سے اگر آپ چلے جائیں تو کوشش کریں کہ دوسرے راستے سے آپ واپس آئیں، یہ بھی ایک سنت ہے۔ اور عید الفطر کی مبارکباد ان الفاظ میں دینا، تقبل اللہ منا و منک، یہ سنت ہے۔ جیسا ہم کہتے ہیں عید مبارک، تو اس کے ساتھ اگر یہ الفاظ آپ ادا کریں تو یہ سنت ہیں۔ اس پہ عید کی نماز سے پہلے یہ سنت ہے، اس پہ عمل کریں، کیونکہ جب نیک عمل بندہ کرتا ہے تو وہ طریقے سے ہو جائے تو اللہ اور بھی خوش ہوتا ہے، اس کے اجر و ثواب اور بھی دے دیتا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں نماز عید کا جو نماز ہے جس طریقے سے پڑھا جاتا ہے، تو یہ 2 رکعت نماز واجب ہے، اس میں بھی خطبہ ہوتا ہے۔ تو طریقہ کار آپ غور سے سن لیں، اکثر لوگ یا دوست احباب جو ہے وہ غلطی اس سے ہو جاتی ہے پھر نماز کے اندر، اگر وہ کیونکہ اس کے اندر 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں۔ تو طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے جب آپ جائیں تو نماز کے لیے، کیونکہ جمعے کا خطبہ پہلے ہوتا ہے اور اس کا خطبہ بعد میں ہوتا ہے، تو اس میں نہ اقامت ہوتی ہے نہ اذان ہوتی ہے، تو امام صاحب جو ہے ڈائریکٹ نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نیت کریں، اگر بس آپ نے دل میں نیت کی تو ٹھیک ہے، بالکل نیت اسی ہوئے کہتے ہیں کہ آپ کے دل میں یہ آئے کہ بس میں نماز پڑھتا ہوں، یا اتنا بندہ جا چکا ہے تو یہی نیت ہے۔ پھر بھی اگر کوئی نیت کرنا چاہتا ہے تو نیت یہ ہے کہ نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز واجب عید الفطر کی 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، منہ میرا خانہ کعبہ کی طرف اللہ کے واسطے اللہ، اور اقتدا کرتا ہوں اس حاضر امام کے پیچھے اللہ اکبر۔ جب آپ اللہ اکبر کریں، امام کریں، اور اس کے بعد آپ اللہ اکبر کریں، تو اس کے بعد امام جو ہے وہ ثنا پڑھے گا سبحانک اللہم، اور اس کے بعد جو ہے وہ 3 تکبیریں پڑھیں گے۔
جب وہ تین تکبیریں کریں تو آپ بھی وہ ہاتھ جو ہے کانوں تک اٹھائے، اللہ اکبر کر کے ہاتھ کو واپس باندھنا نہیں ہے، ہاتھ کو آپ ویسے ہی چھوڑنا ہے، لٹکانے ہیں۔ ایک تکبیر کرے گا ان کے ساتھ، امام کے ساتھ آپ ہاتھ اٹھائیں، پھر دوسرے تکبیر میں اسی طرح دونوں ہاتھ اٹھائیں اور ہاتھ نیچے کی طرف لٹکائیں، چھوڑ دیں، اور تیسرے تکبیر کے بعد آپ ہاتھ جو ہے ناف پہ رکھیں۔ اس کے بعد امام صاحب جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھے گا، اس کے بعد سورت پڑھے گا، اور اس کے بعد رکوع اور سجدہ۔ ایک رکعت جب مکمل ہو جائیں تو پھر اس کے بعد جب دوسرے رکعت کے لیے آئیں تو امام صاحب جو ہے وہ ڈائریکٹ قرأت شروع کرے گا، الحمد شریف شروع کرے گا، الحمد شریف کے بعد سورت پڑھے گا، اور سورت کے بعد پھر وہ 3 تکبیریں بآواز بلند وہ کریں گے۔ تو وہ ہر تکبیر کے ساتھ آپ بھی ان کے ساتھ 3 مرتبہ اللہ اکبر کر کے ہاتھوں کو چھوڑنا ہے، پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری تکبیر، 3 تکبیریں پوری ہو گئی تو چوتھے تکبیر کے ساتھ امام صاحب کے ساتھ رکوع میں چلا جانا ہے۔ اسی طرح دوسرا رکعت جب مکمل ہو جائے اور امام صاحب اپنا سلام پھیر دیں نماز سے، تو اس کے بعد آپ سب کو کیا کرنا ہے کہ اپنی جگہ پہ خاموشی سے بیٹھ جانا ہے، کیونکہ ان کا خطبہ جو ہے نماز کے بعد ہی ہوتا ہے، تو بالکل اتنا خاموشی سے بیٹھ جائیں کہ خطبے کے دوران بات نہیں کرنی، اتنی نہیں کرنی کہ اگر کوئی دوسرا غلط کام کرتا ہے تو اس کو بھی منع نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد آپ جب وہ خطبہ پڑھا جائیں تو اس کے بعد آپ اگر امام صاحب کے ساتھ عید مبارک وغیرہ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں۔ اکثر ہمارے دوست احباب مسلمانوں میں یہ ہے کہ ہم مسجد کے اندر پھر وہ عید مبارک شروع ہو جاتی ہیں، تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ سب لوگ مسجد سے نکل کے، اکثر تو آج کل یہ بھی ہے کہ امام صاحب بھی نکل آتا ہے، تو جب وہ نکل آتا ہے تو باہر گلی میں ایک دوسرے کے ساتھ عید مبارک کریں، تقبل اللہ منا و منک، یہ ایک دوسرے کو کہیں۔ جو ناراض ہے وہ اپنے دل سے وہ نکال لیں، جو کدورت ہیں، جو ایک دوسرے کے ساتھ انسان ہے، بتقاضۂ بشریت غلطیاں ہوتی ہے، کسی کے ساتھ کوئی ناراضگی بھی ہو سکتی ہے، تو یہی طریقہ نماز ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے رمضان اور عبادات ہماری زندگی میں بار بار لے کے آئے اور ہمیں عبادت کرنے کا توفیق عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔